یہ ایک بڑا سوال ہے، اگرچہ اس کے اوپر میں صرف جملہ ہی کہوں گا، تجزیہ نگاروں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں. وہ یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قائد اعظم نے کہیں اور ہم سے نہیں ہو پائیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے. ذرا بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ مکمل ویو اس کا لیں، دو ریاست کا سلوشن ہونا چاہیے، فلسطینیوں کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے، نتن یاہو کا احتساب ہونا چاہیے، قتل و غارت گری کے لیے اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس کا وارنٹ گرفتاری اس کو پکڑنا چاہیے. اس زاویے سے بھی دیکھیں اور عملی زاویے سے بھی. گو ہیڈ. دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا غزہ کے اندر ابھی بھی ہو رہا ہے، اس میں کلیئرلی انٹرنیشنل کمیونٹی، ہماری عرب اسلامک کمیونٹی، کلیئرلی دے آر ہیلپ لیس، کمپلیٹلی فیل. مطلب بائی فورس یا کسی بھی طریقے سے آپ اسرائیل کو روک نہیں سکتے تھے، اور اسرائیل نے جو کرنا چاہا انہوں نے کیا. اور ایک ویو ہے جو ریئلسٹ ویو ہوتا ہے، اگر اسرائیل کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ ہے. اور کیونکہ امریکہ میں اس وقت وائٹ ہاؤس میں ایک ایسے صدر ہیں جو اپنے آپ کو پیس میکر کہتے ہیں اور جو نوبیل پرائز بھی لینا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ عرب مسلم کنٹریز کو لگا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو انفلوئنس کر لیا، امریکی صدر کو کنونس کر لیں کہ آپ بھی امن کروا سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو لیسر جو ایول ہے نا، لیسر آپشن آپ کے پاس ہے کہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزہ میں جو مناظر ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عرب اسلامک ورلڈ میں پبلک سٹریٹ دباؤ ہے کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں. تو میرے خیال میں ایک فیس سیونگ کے لیے شاید تمام مسلم کنٹریز کو یہ لگا کہ اگر اس طرح کا کوئی پلان ہو جاتا ہے، امیڈیٹلی سیز فائر ہو جاتی ہے، تو ان پر دباؤ بھی کم ہوگا. اینڈ دے کین آلسو ٹیک کریڈٹ کہ دیکھیں جی ہم نے وہاں پر ایک شروعات کی ہے. بٹ کی کوشچن از، دیکھیں اس میں جو 20 نکاتی سارا پلان ہے، کہیں ذکر ہے کہ جو وار کرائم کمٹ ہوا ہے، جو نسل کشی ہوئی ہے، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ تمام تر ذمہ داری اگر آپ اس 20 نکات وہ دیکھیں کہ اگر حماس نے یہ نہ مانا تو پھر اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرتا رہے. اسرائیل کے اوپر کوئی کمپلائنس نہیں ہے کہ اسرائیل کا ہمیں کیا پتا ہے کہ کیونکہ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتا، ہم فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کریں گے. اسٹینڈرڈ پالیسی تو خیر ان کی پالیسی ہے. تو اس لیے آئی تھنک گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز، اور خود ویسے اسرائیل کے اوپر بھی جو دباؤ تھا، جو ان کے یورپین اپنے اتحادی ہیں جو تسلیم کر رہے تھے، شاید امریکیوں نے بھی سمجھایا کہ یار یہ تو آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ کو اپنے لوگ چھوڑ جائیں گے، بہتر ہے ٹیک دس ڈیل اینڈ موو فارورڈ. علی آئی تھنک کوئکلی 5 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ نظریاتی، قانونی، اخلاقی، انسانی ان تمام لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹس ناٹ اے فیئر ڈیل. اور دوسری بات یہ کہ یہ مسئلہ فلسطین کا بھی حل نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ مسئلہ فلسطین کی جو عالمی قانون اور UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن میں بھی جو مندرجات ہیں، جس کی تمام اقوام عالم پابند ہیں، یہ ان کو بھی ریکال یا ریفر یا ریوائیو کرنے کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ ان ریٹرن فار یور رائٹ ٹو لیو، ٹو ڈرنک واٹر، ٹو ہیو میڈیکیشن، یو ہیو ٹو گیو اے کمپلیٹ انکنڈیشنل کمٹمنٹ کہ حماس جو ہے اس کا نہ کوئی سیاسی نہ کوئی فوجی مستقبل ہوگا. اور یہ کمٹمنٹ فلسطینی حکومت دے گی اور اس کی گارنٹی یہ 8 مسلم اور عرب ممالک مل کے دیں گے. اور فیوچر میں جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن 20 نکات میں ہے وہ پہلی ہے، وہ اگین ٹو ریٹریٹ کہ جی سیاسی طور پہ اور فوجی لحاظ سے غزہ غیر انتہا پسند دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا جو اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 8 ممالک امریکہ اور اسرائیل کے معیار اور ڈیفینیشن کے مطابق یہ تعین کریں گے کہ کیا فلسطینی ریڈیکل ہیں کہ نہیں. یہ جو بات ہم نے کی ہے اس کے اندر اگر آپ فلسطینی اتھارٹی کا بیان آج کا دیکھیں، حماس کے ساتھ ان کے معاملات بھی ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے، اگر آپ اندرونی سیاست کے اوپر آپ نظر رکھتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ حماس کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. تو جو فلسطین کا اپنا سیاستدان ہے وہ بھی ان معاملات کے اندر سے رستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ حماس بیسیکلی اس نے اسرائیل کا ہی کام آسان کیا ہے. جو آسان جی نہیں، اس میں دیکھیں بڑا واضح ہے، اسرائیل نے حماس کو سپورٹ کیا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو روکنے کے لیے. یہ ان کی اسٹیٹ اگر 2006 میں وہ نکل گئے، وہاں سے نکل گئے تھے پہلے غزہ سے، لیکن وہ پچھلے 20 سال سے 19 سال ہو گئے، انہوں نے حماس کو استعمال کیا اور سپورٹ کیا کہ یہ کہیں یہ اگر یہاں گڑبڑ رہے گی اور غزہ اور ویسٹ بینک جو ہیں وہ سپلٹ رہیں گے تو 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آئے گا. تو لہٰذا وہ جو اسرائیل کے سارے کرائمز ہیں اور نیتن یاہو کے کرائمز ہیں، اگر آپ ہمیں ایشو یہ ہے کہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنسنٹ تو نہیں چاہیے، اسرائیل کی کنسنٹ بھی تو چاہیے نا اس کے لیے
کہ وہ وہاں سے نکلیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس میں سے وہاں سے نکلنے کا اندیا دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جس جگہ انٹرنیشنل فورس آئے گی وہاں سے اسرائیل ڈیفنس فورس ہٹتی جائے گی, تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی پیش رفت ہے یہ اس لیے ویلیوبل ہے کہ کم از کم وہاں جو ایک لٹرلی میسکر ہوا ہے, بلڈ لیٹنگ ہوئی ہے, اس کو تو آپ روکیں نا. پھر اس ایشو کو ہم بلڈ لیٹنگ کو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل ایشو ہے. میں نے جتنے بھی فلسطینی صحافیوں سے 250 تو خیر وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان سے بات کی ہے جو مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے اندر تعینات ہیں, ان کا جو پرائم کنسرن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کا تعلق فی الحال جو مجھے لگا بات چیت سے 2 اسٹیٹ سولوشن سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو انہوں نے فیمن انفورس کیا ہوا ہے, جو بھوک سے بندوں کو مار رہے ہیں, جو ساری تباہی ہے, بربادی ہے, بھیا اس کو تو روکیں. یہ ان کا ہے, میں اس کو دوبارہ ہوں گا, بٹ یور ٹیک آن. اس میں دیکھیں نا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈ اب ان انٹرپٹڈ دونوں سائڈز جائے گی. بالکل, تو اگر وہ جو فیمن ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اگر وہ بحال ہوتی ہے, مکمل امداد بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی, ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی, تو لہٰذا ہمیں یاد دیکھنے, اب وہی میں کہوں کہ ہمیں اسرائیل کے خلاف جو ہمارے جذبات ہیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہاں کے جو اس وقت غزہ میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں مسلمان, ان کو کم از کم کچھ تو بریک ملے نا اس سینٹر صاحب. یہ 7واں جو نقطہ ہے جو میں نے پڑھا کہ معاہدے کی منظوری کے فوراً بعد غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی, ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے لیے ضروری سامان کی فراہمی. 8واں, غزہ کی پٹی میں امداد اور اس کی تقسیم کا عمل اقوام متحدہ کے اداروں, ہلال احمر اور کسی بھی اور فریق سے غیر وابستہ دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بلا مداخلت جاری رہے گی. رفح کراسنگ کو دونوں طرف سے کھولا جائے گا. یعنی اگر آپ ترتیب میں جائیں تو یہ کور ڈیمانڈز ہیں جو یو این بھی کرتا آ رہا ہے, جو فلسطینیوں کی ضرورت بھی ہے, وہ تو اس کے اندر ایڈریس ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ اس میں اسرائیل کی ریزسٹنس تھی. دیکھیے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ میں ابھی آپ کے آگے سے کھانا پانی اٹھا لوں, آپ کو ایک کمرے میں بند کروں اور گولیاں مارتی جاؤں, بچ گئے تو بچ گئے, ساتھ آپ بھوک سے مر گئے تو ویسے ہی مر گئے. لیکن اس تمام چیزوں کے کرنے کے بعد میں آپ کو ایک لقمہ دکھاؤں کہیں دور سے کسی کھڑکی سے اور میں کہوں کہ یہ کھانا ہے اور اس کے بدلے یہ مانو. یہ باتیں جو ہیں اس میں دیکھیے ایڈ دینا 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد, آپ نے ان کے گھر گرانے کے بعد وہی ہاتھ جو گھر گرا رہے تھے آپ کے خیال میں وہی ہاتھ اسی طرح گھر بنائیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور گریٹر پلان نہیں ہے جو اکثر ہوتے ہیں؟ اس بات کی جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک تو آپ اور میں بھی ریڈیکل ہیں, ان کے نزدیک سب مسلمان تقریباً ڈی ریڈیکلائزیشن میں کیا چیز جو ہے, اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب آپ کی مسلمان چلیں, کچھ تو ایسی فوجیں ہیں جو شاید سامنا کرتی رہی ہوں, لیکن اسرائیل سے بہت سی ایسی مسلمان افواج ہیں جن کا پہلی دفعہ وہ کیا مطلب کتنی ایک دوسرے سے کتنی پروگزیمٹی میں رہیں گے؟ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیتن یاہو نے ساتھ کھڑے ہو کے کہا ورنہ ہم وہ حشر نشر کریں گے؟ تو جو اس کی تو آپ دیکھیں شکوک تو اپنی جگہ پر, شکوک تو میرے ذہن میں بھی 20 ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شکوک یہ ہے کہ ابھی کسی طریقے سے اگر وہ انسانیت کے رستے تو انہوں نے قتل و غارت گیری بند کی, اس کے قتل و غارت گیری بند کرنے کے بدلے وہ آپ سے وہاں کا پورا کنٹرول چاہتے ہیں, اور گلے وہ آپ کے مسلمان فوجوں کے ڈالیں گے اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی, یا وہ جس طریقے سے بھی ہم یہ نہ ہو کہ کل کو حماس ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کیسے ہیں, وہ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں, وہ وہاں کی انڈیجنس ایک انڈیجنس ان کی وہاں کی موومنٹ ہے. لیکن پہلے حماس سے خود اس کو ابھی تو ماننے کا معاملہ رہتا ہے. ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے بھی غازہ کوئی جنت کا ٹکڑا نہیں تھا, وہاں بہت پرابلم تھی. ٹھیک ہے, وہاں اب غازہ کی میں ایک تو 66,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, ان کا مرڈر ہوا ہے, وہاں لاکھوں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں اس پورے علاقے میں. وہ جو کرائم ہے, وار کرائم ہے, اس کو ہم اس کو سائڈ پہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہاں ایک اور ڈیکلیریشن 17 یا 18واں پوائنٹ ہے جو کہ بڑا اہم ہے, اسرائیل ول ناٹ آکیپائی اور اینیکس غازہ. دیکھیں اس طرح کی جو کلیئرٹی ہے
یہ بھی ویلیوبل ہے. 16واں ہے اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا. الحاق نہیں کرے گا. روشنی ڈالیں کسی ٹارچ سے ٹونی بلیئر کا کیا کردار رہا ہے؟ ہاں یہ سب سے ٹرکی بات اس سارے معاہدے میں جو سب سے مشکوک بات ہے وہ پوائنٹس ہیں 10 11 12 آئی تھنک وہاں اس کے قریب جہاں اس کا جو ٹیمپریری گورننس میکنزم ہے اس کے اوپر بہت شکوک و شبہات ہے بیکاز بورڈ آف پیس جس طرح کا اٹ از ہیڈڈ بائی ون جنٹل مین کالڈ ڈونلڈ جے